ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے، جو کہ صدر پلڈاٹ ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آج بڑا ایک اہم ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ RB ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط میں نے نہیں کیے ہیں۔ اس تمام تر معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ صدر مملکت کو یہ ٹویٹ کرنے کی بجائے اپنے عملے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا کام انیشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور پھر یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے یہ ایکشن لے لیا ہے۔ وہ تو معافی مانگ رہے ہیں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جو کچھ ان کے ہدایت کے بالکل برعکس وہ قانون بن گیا ہے، تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اب قانون تو بن گیا ہے، اب لوگوں پہ اس کا اطلاق ہوگا اور لوگ اس سے سفر کریں گے، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ تو صدر مملکت کو فوری طور پہ اگر واقعی انہوں نے یہ ہدایات جاری کی تھی تو وہ زبانی نہیں ہوں گی، وہ لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے ان قوانین پہ جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آئے، تاکہ پھر پارلیمنٹ ان اعتراضات کو رفع کر سکے۔ آپ کو لکھنا پڑتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو ان کے دستخط موجود ہوں گے فائل کے اوپر، یہ غائب نہیں ہو سکتی فائل، کیونکہ اگر فائل غائب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملہ ذات خود مجرم قرار پائے گا۔ تو یہ بہت سیریس بات ہے، کیونکہ ملک و قوم کا ایک مذاق بنا ہے، اس کے اوپر ریاست کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بڑی مشکوک ہو گئی ہے، تو اس لیے اس پہ فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ تو صدر مملکت اگر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے بڑا فٹ کیس ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت کہ وہ اوریجنل جورسڈکشن پر اس کے اوپر سو موٹو لیں اور کارروائی شروع کریں، تاکہ حقائق سامنے آ جائیں کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی راستہ ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھنے کا، کہ یہ جو تمام شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے اس تمام تر معاملے کے بعد، کہ اعلیٰ عدلیہ ہی اس کو ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ یہ معاملات انصاف کے ہوتے ہیں، جان پٹک کے ہوتے ہیں، یہ تو کسی اور فورم میں نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی کی کوئی کمیٹی بھی یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اسمبلی کی آپ دیکھیں اسمبلیاں تو موجود نہیں ہیں اس وقت، سینٹ موجود ہے، اس کی کمیٹی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن بالآخر جائے گا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہی۔ تو سپریم کورٹ کو میرے خیال میں خود سے اس کا سو موٹو لے کے اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، کیا آپ اس کا کوئی پولیٹیکل اینگل بھی دیکھتے ہیں؟ 15 اگست کو ایک FIR درج ہوتی ہے، اس کے تحت ابھی کل ہی PTI کے وائس چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، آج اسد عمر کو بھی گرفتار کیا گیا، عمران خان کی بھی، PTI چیئرمین کی بھی اسی کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور ساتھ ہی صدر مملکت عارف الوی کا آج یہ بیان سامنے آ گیا، تردید سامنے آ گئی۔ کیا اس معاملے کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ بات کا امکان موجود ہے کہ صدر مملکت چونکہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد نئے صدر کا چونکہ انتخاب نہیں ہوا، تو اس وقت تک وہ صدر رہ سکتے ہیں جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہ ہو، جو کہ اب یوں لگتا ہے کہ 8-9 مہینے تو کم از کم لیٹ ہو گیا ہوگا۔ وہ صدر رہیں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سیاسی طور پہ قابل قبول نہ ہو، تو وہ صدر مملکت کو ہاؤنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہوں، یعنی ان کو ہراس کر کے مجبور کرنا چاہتے ہوں کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اس بات کا امکان 1 یا 2% ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کا کون پتہ لگائے گا کہ واقعی ان کو سیاسی طور پہ بلیک میل یا ہراس کیا گیا ہے، یا ان کی اپنی غفلت ہے، یا عملے کی غلطی ہے۔ یہ تو پھر کوئی عدالت اس کا باریک بینی سے جائزہ لے گی تو پتہ چلے گا، اور سپریم کورٹ اس کا صحیح فورم ہے میرے خیال میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر صدر مملکت کو گھر چلے جانا چاہیے؟ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے آج کے اس معاملے کے بعد، کہ ان کے عملے کو کہا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، کس کی ایما پر نہیں مانی، تو یہ جو ایک ٹرسٹ گیپ ہے اس کی بنیاد پر وہ گھر چلے جائیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ حقائق کا پہلے واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ صدر مملکت عین ممکن ہے کہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہو کہ صدر مملکت واپس گھر چلے جائیں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی استعفیٰ دے کے گھر چلے بھی جاتے ہیں تو کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیا اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقائق سامنے آنے چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ کیا صدر مملکت کی غلطی تھی؟ کیا عملے کی غلطی تھی؟ یہ پتہ چلنا چاہیے۔
پھر جس کی غلطی تھی اسے خمیازہ بھگتنا چاہیے. سب سے پہلے حقائق کو سامنے آنا چاہیے, یا کہ ان لوگوں کو عملے کو کسی نے دباؤ کا شکار کیا تھا, یہ بھی سامنے آنا چاہیے. یہ ساری باتیں تو ایک با اختیار فورم پہ ہی ہو سکتی ہیں, اور میرے خیال میں با اختیار فورم اس وقت سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.